ناظرین مجلس، ذاکرین مجلس کے جملہ مرحومین، بالخصوص بانیان مجلس کے جملہ مرحومین، اور محمد و آل محمد کے چاہنے والے وہ مرحومین جن کا فاتحہ پڑھنے والا کوئی نہیں، سورہ فاتحہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین۔ تمام حمد ہے اس ذات واجب کے لیے جو ہر حمد کے لائق ہے۔ درود و سلام ان ہستیوں پر جن کو خلق کرنے والا ان کو خلق کرتے ہی خود درود میں مصروف ہو گیا۔ اما بعد، فقط قال تبارک و تعالیٰ فی کتاب المبین وہو اصدق الصادقین، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، صلوات۔ ماشاءاللہ مجمع تعداد میں اتنا ہے کہ اگر بآواز بلند درود پڑھا جائے تو امام بارگاہ سے باہر تک آواز جانی چاہیے۔ پاک رب العزت قرآن مجید میں فرما رہا ہے، اے محمد مصطفیٰ، اے میرے محبوب ترین نبی، ہم نے آپ کی طرف دو چیزیں بھیجی ہیں، ایک نور بھیجا ہے، ایک کتاب مبین بھیجی۔ قرآن کی آیت ہے، کوئی روایت نہیں، کوئی کہانی نہیں ہے۔ قرآن کی آیت میں ترتیب بھی اللہ نے بتائی ہے کہ محبوب ترین نبی، ہم نے صرف قرآن نہیں بھیجا، ایک نور بھیجا ہے، ایک کتاب بھیجی ہے، اور ترتیب بتاتی ہے، پہلے نور آیا ہے، بعد میں کتاب آئی ہے۔ توجہ ہے نا؟ دونوں ہاتھ بلند کر کے یک زبان ہو کے نعرہ حیدری، تھوڑا سا بیدار ہو کے، ورنہ میرے بھائی نے کہنے کہ مجمع سلا کے میرے حوالے کر دیا۔ یاد رکھیے گا، بچھانے والے نے صف عزا بچھا دی، مائک لگانے والے نے اپنا کام کر دیا، ممبر پر آنے والا، اعلان کرنے والا، اسٹیج سیکرٹری اپنا کام کر رہا ہے، پڑھنے والا ذکر محمد و آل محمد سنا رہا ہے۔ اگر آپ خاموش ہو گئے تو سوچئے گا صحیح کہ جب بولنا نہیں تھا ذکر علی میں کرنے کیا آئے تھے؟ توجہ ہے نا؟ اور مجھے حیرت ہوتی ہے کہ انسانوں کی وہ زبانیں جو چائے کے ڈھابوں میں بولتی ہیں، جو چوپالوں میں بولتی ہیں، جو گلی محلوں میں بولتی ہیں، جوانوں کے وہ زبان جو بڑوں کے سامنے بولتی رہتی ہے، وہ ذکر علی میں آ کر چپ کر جائے تو ہم نے اس زبان کا کرنا کیا ہے جو علی کے ذکر میں ان کے غیبت میں نہیں بول سکتی، وہ قبر کے اندر ان کی موجودگی میں کیا بولے گی؟ توجہ ہے کہ نہیں؟ حیدری! یاد رکھیے، لطف گفتگو کا اس وقت آتا ہے جب مخاطب بھی سامنے والا ہوں ہاں کرتا رہے۔ کیا فرمایا کہ ہم نے بھیجا، قد جاکم من اللہ ہے، اللہ کی طرف سے، نور و کتاب مبین۔ ایک چیز نہیں آئی، ایک نور آیا ہے، ایک کتاب مبین آئی ہے۔ اب جس نے نور کو چھوڑ دیا اور کتاب کو پکڑ لیا تو یاد رکھیے گا، کتاب سے نمازیں تو پڑھنے کو ملیں گی لیکن طریقہ نہیں ملے گا، روزہ رکھنے کا حکم ملے گا لیکن سلیقہ نہیں ملے گا، حج کا کہا ضرور جائے گا لیکن حج کا ثواب نہیں ملے گا۔ توجہ ہے نا؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ جو احکامات ہیں وہ کتاب میں ہیں، جو طریقے ہیں وہ نور بتائے گا۔ اور یاد رکھیے گا، آپ سوچتے رہ جائیں گے، میں ممبر حوالے کر دوں گا، انسان سوچتا تو ہے نا فلانا بہت پیسے والا ہے لیکن مجالس نہیں کرواتا، وہ بہت لینڈ لارڈ ہے لیکن ذکر علی و بطول میں آتا نہیں ہے، وہ فیکٹریوں کا مالک ہے لیکن عشروں میں ذکر علی سننے نہیں آتا۔ نہیں، یاد رکھیے گا، اگر وہ آنا بھی چاہیں تو آیت تطہیر نجاست کو ان کے قریب آنے نہیں دیتی۔ توجہ ہے نا؟ میرا سلام ہے ان ہاتھوں کو۔
میرا سلام ان زبانوں کو یاد رکھے گا۔ اللہ نے دو چیزیں بھیجی ہیں، ایک قرآن مجید بھیجا ہے، ایک نور بھیجا ہے۔ نور اہل بیت ہے، قرآن سامک ہے، علی قرآن ناطق ہے۔ قرآن کی قربت کے لیے بھی پاکیزگی شرط ہے، نور علی کی قربت کے لیے بھی پاکیزگی شرط ہے۔ اب یہ جو مجمع بیٹھا ہو میری تائید کرے گا بول کے یا ہاتھ اٹھا کے، جہاں تک میری آواز آ رہی ہے، اگر میں کسی سے کہوں کہ قرآن مجید اٹھا لائے تو قرآن کو ہاتھ لگانے سے پہلے وہ دیکھے گا میرے ہاتھ پاک ہے کہ نہیں، میرا لباس پاک ہے کہ نہیں، میرا جسم پاک ہے کہ نہیں، جہاں لے کر جانا ہے وہ جگہ پاک ہے کہ نہیں۔ یہ کون سا قرآن ہے؟ یہ وہی قرآن ہے جو شیعہ کے گھر بھی وہی ہے، سنی کے گھر بھی وہی ہے، بریلوی کے گھر بھی وہی ہے، ہر مسلمانوں کے مسلک کے گھر ایک ہی قرآن ہے، لیکن اس کی قریب جانے کے لیے دیکھے گا میرا جسم پاک ہے کہ نہیں، ہاتھ پاک ہے کہ نہیں، لباس پاک ہے کہ نہیں۔ یاد رکھے گا یہ قرآن سامک ہے، علی قرآن ناطق ہے، اس کی قربت کے لیے بھی پاکیزگی شرط، علی کی قربت کے لیے بھی پاکیزگی شرط۔ فرق اتنا ہے، قرآن کی قربت کے لیے جسم کی طہارت چاہیے، علی کی قربت کے لیے نسل کی طہارت چاہیے۔ بات و شاد رہی، سلامت رہی، یہ ہاتھ کسی کا محتاج، توجہ ہے نا؟ میں شکر گزار ہوں، میں شکر گزار ہوں بھائی قبلہ، مجمع جگہ کے آپ کے حوالے کر رہا ہوں اور تھکا ہوا نہیں ہوتا۔ یاد رکھیں مجمع کبھی نہیں تھکتا، اس کی وجہ یہ ہے کہ علی تھکے ہوئے کا تو امام ہے ہی نہیں، وہ جو ہے نا، یاد رکھے گا۔ میں جملے آپ کے حوالے کرنے لگا ہوں، اور یہ میں نہیں کہہ رہا، کسی نے خلیفہ دوم سے پوچھا تھا، کتاب سوائق مورکہ، بولنے والے خلیفہ دوم، کہنے لگا پوچھنے والا کہ ہمیں بتائیں تو صحیح جنت میں جائے گا کون؟ یہ ہم پہ الزام لگاتے جی علی کو نہیں مانتے، یہ ممبر پر آنے والے کہتے ہیں یہ ایسا ہوتا ہے یہ ویسا ہوتا ہے۔ نہیں، ہم نہیں کہہ رہے، خلیفہ دوم کہہ رہے ہیں، سوائق مورکہ کہہ رہے ہیں، اہل سنت کے معتبر قرآن سے حوالہ دے کر آپ کے سامنے جا رہا ہوں۔ یاد رکھے گا، کسی نے پوچھا جنت میں کون جائے گا، مسکرا کے کہنے لگے کوئی شریف ہی جائے گا۔ تھوڑا سا بیدار ہو کے، تھوڑا سا بیدار ہو کے، میں شکر گزار، کوئی شریف ہی جائے گا۔ پوچھنے والے نے پھر پوچھ لیا کہ شریف کہتے کسے ہیں، اس کا معیار کیا ہے، اس کی بلندی کیا ہے، اس کی حدود کیا ہے، جو اس رمز کو چھو جائے وہ شریف ہے، جو اس بلندی پہ پہنچ جائے وہ شریف ہے، جو اس احاطے میں آ جائے وہ شریف ہے۔ تو خلیفہ تو مسکرا کے کہتے ہیں تجھے اگر شرافت کا معنی نہیں معلوم تو میں تجھے بتاتا ہوں، لا یتم شرف الا بولایت علی بن ابی طالب، اور کوئی بھی شریف ماں کا بچہ ہو ہی نہیں سکتا جب تک کہ علی کی ولایت کا اقرار نہ کر لے۔ توجہ ہے نا؟ میں شکر گزار، دونوں ہاتھ بلند کر کے یک زبان ہو کے نعرہ حیدری۔ یاد رکھیے گا اللہ نے ان ہستیوں کا تعارف جگہ جگہ کروایا، کبھی آدم کو سجدہ کروانے سے پہلے کروایا، کبھی اپنے گھر کو سجدہ کروانے سے پہلے کروایا۔ نہیں ہے، آپ میرے ساتھ ہوں ہاں کرتے آئیے۔ دیکھیے آدم کا پتلا بن چکا تھا نا، تیار ہو چکا تھا، لیکن اللہ نے سجدہ نہیں کرایا۔ آواز دے کر کہتا نفخت من روحی، جب میں اس میں اپنی روح ڈال دوں تو سب سجدے میں گر جانا۔ نہیں 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 نہیں، جملہ میں آپ کے نظر کرنے لگا ہوں، جو بیدار مجمع بیٹھا ہوا ہے یاد رکھیے گا، جو ابھی تک خاموش ہے میں دیکھتا ہوں وہ خاموش رہتے کیسے ہیں۔ یہ اللہ کا یہ راز مخفی ہے، یہ سنت الہی ہے کہ اللہ نے کبھی بھی بے روح کے مجسمے کو سجدہ کرایا ہی نہیں۔ قبلہ کے آمنے پہ بواز بلند درود پڑھ دیجئے۔ نہیں یہ بواز بلند ہے تو اس سے ایسا درود سنا دیجئے۔ بھائی 1400 سال تک یہ پتلا آدم کا بن کے تیار رہا لیکن سجدہ نہیں ہوا۔ اللہ نے کہا سجدہ تب کرنا جب میں اس میں اپنی روح ڈال دوں، جب میں اس میں اپنی روح ہی قرآن مجید ہے، جب میں اس میں اپنی روح ڈال دوں، اور جیسے ہی روح ڈالی گئی اللہ نے سجدہ کروا دیا۔ یہی راز ہے، یہی راز مخفی ہے، یہی سنت الہی ہے کہ مشرق و مغرب، شمال و جنوب رک کر کے سجدے ہوتے رہے۔ آدم کو بھی
سجدہ تب تک نہ ہوا جب تک کہ آدم میں روح نہ ڈال دی گئی، اور کعبہ کو بھی سجدہ تب تک واجب نہ ہوا جب تک 13 رجب کو کعبہ کے اندر روح کعبہ نہ آ گئی۔ آباد و شاد رہیے، سلامت رہیے۔ توجہ ہے نا؟ یاد رکھیے گا اللہ نے سجدہ نہیں کرایا، ورنہ رسول اکرم سے پوچھو تو صحیح، جب کعبہ موجود ہے تو اس کو سجدہ کیوں نہیں کرتے؟ جب جماعت موجود ہے تو نماز با جماعت کیوں نہیں کرواتے؟ جب خود رکوع کرتے ہیں تو کرنے کا حکم کیوں نہیں دیتے؟ خود تو سجدہ کرتے ہیں لیکن کرنے کا حکم نہیں دیتے۔ رسول نے مسکرا کر کہا ہاں کعبہ ہے، اسے سجدہ اس لیے نہیں کرتا کہ ابھی کعبہ کا مولود نہیں آیا، ہاں جماعت نہیں اس لیے کرواتا کہ ابھی جماعت کا امام نہیں آیا، خود تو رکوع کرتا ہوں لیکن کرنے کا حکم اس لیے نہیں دیتا کہ حالت رکوع میں انگوٹھی زکات میں دینے والا نہیں آیا، خود تو سجدہ کرتا ہوں لیکن کرنے کا حکم اس لیے نہیں دیتا کہ حالت سجدہ میں سر کٹانے والا نہیں آیا۔ اور میں بتانا یہ چاہتا ہوں جب بغیر علی کے اللہ کی نماز وہاں سے یہاں نہیں آتی تو بغیر علی کے ملا کی نماز یہاں سے وہاں کیسے چلی جائے گی؟ توجہ ہے نا؟ میں شکر گزار ہوں ناتو، دونوں ہاتھ بلند کر کے یک زبان ہو حیدری یاد رکھے گا۔ مجھ سے بہت بہتر پڑھنے والے ممبر پہ موجود، بس 2-4 منٹ اور میرا وقت تمام ہوا جو دیا تھا۔ ویسے بھی ممبر پر حاضری دینے آیا ہوں، قبضہ کرنے تو آیا نہیں۔ توجہ ہے نا؟ اور جیسے ہی قبلہ سلامت رہیے، اور جیسے ہی اللہ نے کہا نا میرے حبیب تجھے تبلیغ کی جلدی تھی نا تو عبداللہ کے گھر آیا، تیرا تحفہ ایسا بھیج رہا ہوں جو سیدھا اللہ کے گھر آئے گا۔ لیکن بات یہ ہے تحفہ لینے تجھے خود جانا پڑے گا، اور کب لینے گئے؟ ہم نے دیکھا 12 رجب کی 13ویں شب کو ایک مخدومہ چلی ہے جناب عمران کے گھر سے چل کر، وہ بیت الحرم کی طرف جا رہی ہے، اللہ کے گھر کی طرف جا رہی ہے، اور در کو چھوڑ کر دیوار کی طرف جا رہی ہے۔ میں بتانے یہ لگا ہوں کعبہ کو کب سجدہ واجب ہو رہا ہے۔ میں ہاتھ نہ جوڑ دوں، توجہ میری طرف، 2-4 جملے اور آپ کے حوالے، ممبر بھائیوں کے حوالے، میں ہاتھ نہ جوڑ دوں۔ بی بی اگر کعبہ کے اندر جانا ہے تو در ہے، در سے چلی جائیں۔ بی بی نے کہا پتہ کیسے چلے گا عوام کو کہ میں مرضی سے آئی تھی یا منشا خدا سے بلائی گئی تھی؟ تھوڑا سا بیدار ہو کہ میرا سلام ہے ان ہاتھوں کو۔ میں نے کہا بی بی اگر تالا لگا ہوا ہے تو اس کی چابی بھی تو آپ کے گھر میں ہے نا؟ بی بی مسکرا کر کہتی ہیں یہ تالا کھول کے چلی جاؤں تو عوام کو پیغام کیسے پہنچے گا؟ میں نے کہا بی بی پھر کیسے جانا چاہتی ہیں؟ کہ میں اس سے نہیں جاؤں گی، میں نیا در بنواؤں گی۔ میں پورے عشرے کا میٹیریل آپ کے حوالے کرنے لگا ہوں، جو تھکے بیٹھے انہیں چھٹی ہے، لیکن جو مجلس میں بیدار بیٹھے ہوئے جملہ آپ کے حوالے۔ میں نے کہا بی بی یہ تو دیوار کی فطرت ہے، یہ راستہ نہیں دیتی۔ بی بی نے مسکرا کر کہا یہ فطرت بنانے والے بھی ہم ہیں، یہ فطرت توڑنے والے بھی ہم ہیں۔ فطرت دیوار کی ہے کہ راستہ نہیں دیتی، آگ کی فطرت ہے جلا کے خاک کر دے، ہم فطرت آگ توڑتے ہیں۔ ابراہیم کے لیے دریا کی فطرت ہے راستہ نہیں دیتا، ہم فطرت دریا توڑتے ہیں۔ موسیٰ کے لیے انسان کی فطرت ہے بن باپ کے پیدا نہیں ہوتا، ہم فطرت انسان توڑتے ہیں۔ عیسیٰ کے لیے اور دیوار کی فطرت ہے یہ راستہ نہیں دیتی، لو ہم فطرت دیوار کعبہ توڑتے ہیں علی مرتضیٰ کے لیے۔ توجہ ہے نا؟ میں شکر گزار ہوں۔ آدھے سے زیادہ مجمع کا ہاتھ کھڑا ہے، لیکن اب میں چیلنج کرنے لگا ہوں، ہاتھ کو ہاتھ سے پکڑ لو، یہ زنجیر ٹوٹی نہیں، میں نے در زہرا سے کچھ مانگا نہیں۔ فضائل کا آخری جملہ، مصائب کے 2 جملے ممبر بھائی کے حوالے یاد رکھے گا۔ میں نے کہا بی بی وجہ کیا ہے؟ یہ نیا در کیوں بنوایا؟ توجہ میری طرف، کب نیا در کیوں بنوایا؟ بی بی نے کہا دیکھ تو صحیح، جو پہلا در ہے وہ پستی کا مالک ہے، آنے والا بلندی کا مالک ہے۔ وہ در ہے کہ لات بھی وہیں سے گیا، منات بھی وہیں سے گیا، عزا بھی یہیں سے گیا۔ پر ہوتے پرواز کر کے یہ جملہ آپ کے عقیدت کے حوالے کرتا، لیکن جہاں بیٹھے ہوئے جملہ سن کے میری رزق کے تاج مجھ تک پہنچا دیجیے گا۔ میں نے کہا بی بی کیوں نہیں جاتی؟ کہتی ہے بد شکل بھی وہیں سے گیا، بد عقل بھی وہیں سے گیا، یہ ابو جہل بھی وہیں سے گیا، ابو لہب بھی وہیں سے گیا، میں اس در سے نہیں جاؤں گی، نیا در بنواؤں گی۔ کیوں؟ کیونکہ میں بتانا چاہتی ہوں عوام کا راستہ اور ہوتا ہے، امام کا راستہ اور ہوتا ہے۔
آباد و شاد رہیے، سلامت رہیے۔ میں پوچھ سکتا ہوں کہ یہ گھر بی بی کے قدم رکھنے سے پہلے تھا کیا؟ بت خانہ۔ میں شکر گزار ہوں مجمع کا، کیا تھا؟ بت خانہ۔ بھائی جس میں ایک بت ہوں بت خانہ، جس میں دو ہوں اس سے بڑا بت خانہ، جس میں 360 بت رکھا ہو سب سے بڑا بت خانہ ہے کہ نہیں؟ میرے ساتھ بول پڑے ہو تو مجھے جواب ضرور دینا۔ یہ سب سے بڑا بت خانہ جو تھا، اس کو عبادت خانہ بنایا کس نے؟ توجہ، عبادت خانہ تب بنا جب علی کی ماں کے قدم اس میں آ گئے۔ مجھے بتاؤ تو صحیح، جس جگہ پر مولا علی کی والدہ کے قدم آ جائیں، جب اس کو سجدہ کرنے سے تیرا سجدہ باطل نہیں ہوتا، تو جس نے اس کو عبادت خانہ بنایا، اس کا نام لینے سے یہ عبادتیں باطل کیسے ہو جائیں گی؟ خدا کی قسم میں شکر گزار ہوں، میں شکر گزار ہوں، خدا کی قسم۔ دکھ اس چیز کا ہے، غم اس چیز کا ہے کہ جن کو اللہ نے اپنی معرفت کے لیے بھیجا تھا، امت نے انہیں بھرے گھروں کو تالے لگوا دیے ہیں۔ وہ در جہاں رسول کھڑے رہتے تھے اسی در پہ آگ اکٹھی کر دی گئی۔ حیوانوں نے پہچانا، عیسائیوں نے پہچانا، نہ پہچانا تو مسلمانوں نے نہ پہچانا۔ ایک علاقے سے گزرے نا، عیسائیوں کا علاقہ تھا، ان کا اگر یہاں سے گزرنا ہے ہم چادریں دیتے ہیں۔ ہمیں پتہ چلا ہے کہ ان سواریوں کے اوپر تمہارے نبی کی بہو بیٹیاں ہیں۔ عیسائیوں نے کہا ہم چادریں دیتے ہیں، ان کا تم چادریں دیتے ہو، ہم اس علاقے سے نہیں گزریں گے۔ دور ایک عیسائی کا باغ تھا، ایک عیسائی وہاں پر رہتا تھا، اس کی بچی نابینا تھی، پیدائشی نابینا۔ اس باغ کے اندر انہوں نے پہراؤ کیا، دھوپ کے اندر بٹھا دیا آل رسول کو، خود چھاؤں میں بیٹھ گئے۔ دیوار کے ساتھ وہ نیزے لگے ہیں جس پر کہیں علی اکبر کا سر ہے، کہیں اون و محمد کا سر ہے، کہیں آقا حسین کا سر ہے۔ آقا حسین کے سر سے تلاوت قرآن جاری ہے۔ وہ اندھی بچی اس مالک کی، وہ باغ کے زمین پر ہاتھ مارتے مارتے اس جگہ پر آ گئی جہاں وہ نیزہ تھا جس پہ آقا حسین کا سر تلاوت قرآن کر رہا تھا۔ یہ نیزے پر ہاتھ رکھتے رکھتے اس نے جو اوپر دیکھا نا، خاک شفا کا وہ جو سر لٹکا ہوا تھا، خون شفا کا ایک قطرہ اس کی آنکھ میں گرا۔ اس نے وہ ہاتھ ادھر ملا، وہی ہاتھ دوسری آنکھ پہ ملا۔ اب جو آنکھیں کھولی نا، بینائی واپس آ گئی۔ اس نے حیرت سے دیکھا یہ کیسا معجزہ ہے کہ دھڑ نہیں ہے، گردن نہیں ہے، نیزے پہ سر ہے، تلاوت قرآن کر رہا ہے، اور جو خون ٹپک رہا ہے وہ پیدائشی اندھوں کو نور عطا کر رہا ہے۔ گھبرا کے جو دائیں دیکھا، کچھ بیویاں بیٹھی ہوئی ہیں، ہاتھ گردن سے بندھے ہوئے ہیں، سر سے چادریں اتری ہوئی ہیں۔ ایک بچی کو دیکھا، کانوں سے خون بہ رہا ہے۔ وہ کہتی ہے بچی تجھے کیا ہوا؟ کیا بیمار ہے؟ تو اس سے شفا لے۔ یہ کون ہے؟ کہا یہی تو میرا بابا ہے جس کے سینے کے بغیر مجھے نیند نہیں آتی۔